السلام علیکم اسٹوڈنٹس، نظم ہم پڑھ رہے ہیں حمد، اور اس کا حصہ دوم ہم پڑھنے لگے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی سے ہم آگاہی حاصل کریں گے۔ پچھلے حصہ اول میں ہم نے شاعر کے حالات زندگی سے آگاہی حاصل کی تھی، اور اب حصہ دوم میں ہم اسی ہی نظم کے مشکل الفاظ سے آگاہی حاصل کریں گے۔ جیسا کہ نظم کی ہم نے جب پڑھائی کی تھی تو اس میں ایک لفظ آیا تھا حرف کن۔ حرف لفظ کو کہتے ہیں کن۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کہہ کر کائنات کی تخلیق کی۔ عالم دنیا، کشاکش، کھینچا تانی یا کشمکش، صدائے ہائے ہو کی آواز۔ صدا آواز کو کہتے ہیں ہاؤ ہو، یعنی دنیا میں چہل پہل، چہل قدمی کی آوازوں سے، یعنی دنیا میں تبدیلی کی آوازیں بھی کہہ سکتے ہیں یا چہل قدمی۔ عالم دنیا کو، نظام آسمانی، آسمان کا نظام زندگی، نظام کائنات جو آسمان پر ایک پورا ایک نظام بنا ہوا ہے زندگی کا، آسمانی زندگی کا جو نظام ہے۔ حکمرانی، بادشاہت۔ بہار جاودانی، بہار، بہار کو تو معلوم ہے رونق، خوبصورتی یا دلکشی کا لفظی معنوں میں آ سکتا ہے، لیکن اگر عام انسانی سوچ کے اس کے بارے میں جاننا چاہیے تو بہار ہر طرف رونق اور رنگا رنگی کو کہا جاتا ہے۔ جاودانی، ہمیشہ کی۔ جلوہ آرا، جلوہ ہونا کا مطلب ہے رونق، آرا بکھیرنا، یعنی پوری کائنات میں ہر طرف روشنیاں یا رونقیں بکھیرنا۔ مظاہر، نظارے۔ قدرت، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے یا اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی چیزوں سے۔ سرد و گرم، سرد ٹھنڈے کو کہتے ہیں گرم، تو سب کو معلوم ہی ہے گرم۔ خشک، خشک جو ہے وہ بالکل ہی جس میں کوئی پانی وغیرہ نہ ہو، بالکل خشک ہو۔ تر، گیلے کو کہتے ہیں۔ اجالا، روشنی، تاریکی، اندھیرا۔ اس شعر کو بیٹا ہائی لائٹ کریں۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت تضاد استعمال کیا، یعنی وہ خوبی، وہ فن کا وہ انداز جس سے شاعر مختلف الفاظ کے متضاد الفاظ استعمال کر کے شعر کی خوبصورتی، اس کی رونق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں، اس میں الٹ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ سرد کا الٹ گرم، خشک کا الٹ تر، اجالا کا الٹ تاریکی۔ تو یہ اس شعر میں شاعر نے صنعت تضاد استعمال کی ہے۔ پھر ہے کائنات اور اس کی مخلوقات۔ مخلوقات جو اس کائنات میں بسنے والی مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو سانس لیتی ہیں، جو کہ جاندار ہیں، ان کو مخلوقات کہا جاتا ہے۔ اور کچھ بے جان بھی ہیں جن میں نباتات جو ہیں وہ کیا کہا جا سکتا ہے، پودوں وغیرہ کو، جمادات وہ چیزیں جو کہ میٹیریلز ہیں، جو کہ پہاڑوں میں جو ہے وہ دھاتوں کی صورت میں موجود ہیں، اور حیوانات جو ہیں وہ اینیملز کو یعنی جانوروں کو کہا گیا ہے۔ وہی خالق، بنانے والا۔ دل کا، یعنی ہمارا جو دل ہے، دل کے نیک ارادوں کا، یعنی دل کے اندر جو ہمارے خیالات موجزن ہوتے ہیں، جو خیالات جنم لیتے ہیں، ان کو پیدا کرنے کا۔ بشر، انسان کو۔ شیدا، یعنی شدت سے چاہنے والا۔ محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا، جس نے محمد مصطفیٰ کے نام کا دیوانہ بنایا، شیدا دیوانہ بنایا۔ یہاں تک میرا خیال ہے آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ آ جاتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف، اور بہت دھیان سے جو ہے وہ لیکچر کو سنیے گا، اور پھر اس کو اپنے پاس تحریر کر لیں، اپنے پاس لکھ لیں، تاکہ جب کبھی آپ کو دوبارہ یاد کرنا پڑے تو آپ کے پاس موجود ہو لیکچر۔ اور اگر نہیں بھی موجود تو چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو یہ ویڈیو دوبارہ مل جائے گی۔ نظم حمد ہے، اور اس کا لیکچر نمبر 2 میں ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ جیسے کہ ہم تشریح کرنے سے پہلے ہم پہلے اپنا سفر جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، جس کو پریزنٹیشن بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ کس طرح سے ہم تشریح لکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حوالہ نظم لکھیں گے۔
حوالہ نظم میں دو چیزوں کا بچے خیال رکھنا ہوتا ہے، نظم کا نام اور شاعر کے نام کا۔ نظم کا نام آپ سب کو معلوم ہے حمد، اور شاعر کا نام حفیظ جلندھری ہے۔ پھر ہم اس کی تشریح کریں گے، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو سکھایا گیا ہے، ہیڈنگز آپ نے بلو کٹ مارکر سے یا نیلے کٹ مارکر سے دینی ہے، اور اس کے سامنے شاعر کا نام اور نظم کا نام آپ نے نیلے پوائنٹر سے لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، جیسا کہ شعر نمبر 1 میں ہے، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم۔ شعر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و پاکی بیان کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے۔ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اس کے وجود کا پتہ دیتی ہے۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش پہ نگاہ دوڑائیں تو ہر شے میں خدا کی ذات کی نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اسے ہر شے پر قدرت حاصل ہے، یعنی اسے ہر شے کو بنانے پر کمانڈ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شے کو، کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں ہوتا، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز بنانا چاہتا ہے تو صرف لفظ کن کہتا ہے اور وہ شے فیکون ہو جاتی ہے، یعنی وجود میں آ جاتی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا فرماتا ہے، جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ شے فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتی ہوں، قرآن پاک کی سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ شے فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ ان الفاظ میں دراصل خدا تعالیٰ بندے کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے مسلسل محنت رب کی نہیں بندے کی صفت ہے، یعنی انسان کو کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے بار بار کوشش کرنی پڑتی ہے، بار بار اس پہ تجربات کرتا ہے، پھر کوئی چیز وجود میں آتی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بنانی ہے تو وہ محتاج نہیں ہے چیزوں کا، محتاج نہیں ہے نظریوں کا، محتاج نہیں ہے تھیوریز کا، وہ فقط ایک لفظ کن کہتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ رب تعالیٰ کی پاکی بیان کی ہے، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ بچوں یہ حوالے کا شعر تھا، یہ آپ نے اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے، جب آپ دوبارہ کیمپس آئیں گے تو پھر اس کو چیک کیا جائے گا۔ شاعر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنا کر انسان کو، اس کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے بھیجا تاکہ اس میں برپا ہنگاموں کی ہاؤ ہو میں اپنے مقصد کو تلاش کرے، یعنی اس کائنات میں جو چہل پہل، جو چہل قدمی، جو آوازیں، جو ہے کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی لوگوں میں چاہ ہے، اس میں اس شور میں جو ہے وہ اپنے مقصد کو ڈھونڈے۔ انسانی تجسس، جستجو اور حصول عمل کا جذبہ ہی دراصل اس کائنات کی رونق اور دلکشی کی وجہ ہے۔ یوں کائنات تماشا گاہ بن گئی اور اس کا تماشائی خود خدا ہے۔ حوالے کا شعر ہے، ظہور آدم خاکی سے ہم کو یقین آیا، تماشائے انجمن کا دیکھنے خلوت نشیں آیا۔ شعر نمبر 1 مکمل ہو گیا ہے۔ شعر نمبر 2، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ شاعر بہت ہی خوبصورت انداز میں رب تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، زمین و آسمان کا سارا نظام، یہاں تک کہ نظام شمسی
اپنے ستاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تابع ہے، یعنی اس کا فرما برداری کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ زمین و آسمان کی دلکشی ہی اس کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمارے سروں پر موجود یہ جو نیلی چھت یعنی نیلا آسمان اپنے اندر لا تعداد اجرام فلکی سموئے ہوئے، اجرام فلکی ملکی ویز کو کہتے ہیں۔ تمام سیارے جب سے کائنات بنی ہے اپنے اپنے مداروں میں رواں دواں ہیں، اپنے اپنے مدار کون سے آربٹس میں، اپنے اپنے راستوں پر۔ قرآن پاک کی سورہ یاسین آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، اور سب ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں حرکت پذیر ہیں۔ گویا آسمان پر موجود ہر شے حکم خداوندی کی تابع ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ہمارے پیروں تلے بچھا یہ خاکی فرش یعنی یہ مٹی کا جو فرش ہے، جو زمین ہے، اور اس پر موجود دیگر مخلوقات اس کی ہنرمندی کے شاہکار ہیں، جو دیکھنے والے کو نہ صرف مسحور کرتے ہیں، نہ صرف ان کو سحر زدہ کرتے ہیں، بلکہ اس کی کرشمہ سازی کے قائل بھی ہو جاتے ہیں۔ حوالے کا شعر ہے: رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ شعر نمبر 2 مکمل ہوا۔ بشرطِ زندگی انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ، حصہ سوم کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور لیکچر کو بہت دھیان سے سنیے، اور اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔